الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز علماء ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آج تیسرا سالانہ عرس تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان میں دور و نزدیک سے شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. آج کا یہ عظیم الشان پروگرام، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے. دنیا کے مختلف حصوں اور علاقوں سے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کے چاہنے اور ماننے والے اس پروگرام کو سن رہے ہیں. یہ عظیم الشان پروگرام جس کو دنیا کے گوشے گوشے سے سنا جا رہا ہے، اس کی صدارت اور سرپرستی قائد ملت شہزادہ حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت فیوزہم فرما رہے ہیں. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کسی تعارف کے محتاج نہیں. دنیا کے ہر کونے میں، دنیا کے مختلف حصوں میں آپ کے مریدین اور معتقدین کی بڑی تعداد موجود ہے. حضور تاج الشریعہ ان نابغہ روزگار
ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بے شمار محاسن و کمالات سے سرفراز فرمایا۔ خاندانی وجاہت و کرامت، پاکیزہ اخلاق و سیرت، بحث و تحقیق کی اعلیٰ بصیرت، زبردست علمی استحضار اور فنی صلاحیت، فصاحت بیان و بلاغت لسان پر حد درجہ قدرت، فقہ و افتاء میں غیر معمولی مہارت و حذاقت اور پیری مریدی اور بیعت و ارشاد کے اعتبار سے اپنے زمانے کے تمام پیروں پر فائق، اور اس کے علاوہ بے شمار خوبیوں کے جامع حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان تھے۔ آپ کے جود و نوال، فضل و کمال، حسن و جمال کا ایک عالم معترف ہے۔ آپ کے پرکشش چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا ہمیشہ بے چین و بے قرار رہتی۔ آپ جس آبادی سے گزر جاتے انسانوں کا ہجوم ابڑ پڑتا، جس کانفرنس میں شریک ہو جاتے تمام حاضرین کی توجہ کا مرکز بن جاتے۔ مسند تدریس پر بیٹھ کر جب آپ حدیث کا درس دیتے تو امام بخاری کی یاد تازہ ہو جاتی، جب آپ معقولات پڑھاتے تو امام رازی یاد آنے لگتے، دارالافتاء میں بیٹھ کر جب مسائل شرعیہ کی تحقیق فرماتے تو امام احمد رضا کا عکس جمیل نظر آتے، فقہ حنفی کے اس بات و اظہار اور ترجیح راجح پر جب محققانہ کلام فرماتے تو آپ کی گراں قدر تحریروں پر امام بدر الدین عینی، امام ابن الحمام، علامہ شامی کی تحریروں کا شبہ گزرنے لگتا۔ بارگاہ رسالت کے گستاخوں کا جب رد و ابطال فرماتے تو امام احمد رضا کی جانشینی کا حق ادا فرما دیتے۔ اس عبقری، نادر المثال، مجمع الفضائل اور جامع الشفات شخصیت کا نام علامہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمت و رضوان ہے، جو اپنے زمانے میں تاج الشریعہ کے لقب سے مشہور و معروف رہے۔ انہی کی بارگاہ ناز میں ہم اور آپ اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آج حاضر ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 24 ذی قعدہ 1362 ہجری مطابق 23 نومبر 1943 عیسوی میں منگل کے دن محلہ سوداگران بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: تاج الشریعہ محمد اختر رضا خان بن مفسر اعظم محمد ابراہیم رضا خان عرف جیلانی میاں ابن حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان ابن امام احمد رضا خان۔ آپ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کے نواسے اور حضور حجت الاسلام کے پوتے ہیں۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر شریف میں آپ کے والد ماجد مفسر اعظم ہند حضرت علامہ ابراہیم رضا خان نے بڑے اہتمام کے ساتھ رسم بسم اللہ خوانی کی تقریب منعقد کی، جس میں دارالعلوم منظر اسلام کے تمام طلباء و اساتذہ کی پرتکلف دعوت بھی ہوئی۔ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند نے رسم بسم اللہ خوانی ادا فرمائی۔
آپ نے قرآن پاک ناظرہ اپنی مادر مشفقہ سے گھر ہی پر پڑھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے والد گرامی اور نانا جان کے علاوہ وقت کے دیگر نامور علماء سے حاصل کی۔ پھر دارالعلوم منظر اسلام میں داخل ہوئے اور متوسطات تک، اور پھر اس کے بعد منتہی کتابوں تک کا درس ماہرین فن اساتذہ کرام سے حاصل کیا۔ آپ امتحان میں ہمیشہ پہلی پوزیشن سے فراغت اور کامیابی حاصل فرماتے۔ منظر اسلام سے فراغت کے بعد 1963 عیسوی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ ازہر مصر تشریف لے گئے اور وہاں کلیت و اصول الدین میں داخلہ لے کر 3 سال تک حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ اور عربی زبان و ادب میں وہ کمال حاصل کیا کہ آپ اپنے اقران میں فائق اور ممتاز ہو گئے۔ 1966 عیسوی میں جامعہ ازہر سے امتیازی پوزیشن کے ساتھ فراغت حاصل کی اور اسی موقع پر امتیازی نمبروں سے کامیاب ہونے کی وجہ سے مصر کے سابق صدر کرنل ناصر نے جامعہ ازہر ایوارڈ اور سند امتیاز آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ پھر دارالعلوم منظر اسلام میں تدریس کے کام پر مامور ہوئے اور کامیابی کے ساتھ منتہی کتابوں کا درس دیا۔ تبلیغی اسفار اور بیعت و ارادت کی مصروفیات کے باعث ملازمت کا سلسلہ بہت دنوں تک جاری نہ رہ سکا، مگر فتویٰ نویسی، تصنیف و تالیف کا جو سلسلہ بعد فراغت آپ نے جاری فرمایا تھا وہ زندگی کے آخری ایام تک باقی رہا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو بیعت و ارادت کا شرف حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے حاصل تھا، اور جب آپ کی عمر شریف 20 سال کی تھی تو حضور مفتی اعظم ہند نے 15 جنوری 1962 عیسوی مطابق 1381 ہجری کو میلاد شریف کی ایک محفل میں آپ کو تمام سلاسل کی اجازت و خلافت بھی عطا فرمائی، جبکہ آپ کے والد ماجد مفسر اعظم ہند نے قبل فراغت ہی آپ کو اپنا جانشین بنا دیا تھا اور بطور سند ایک تحریر بھی قلم بند فرما دی تھی۔ 2009 میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے مصر کا تاریخی دورہ فرمایا۔ 3 مئی سے لے کر 6 مئی تک مصر میں آپ کا قیام رہا۔ اس موقع پر اللہ نے آپ کو جو عزت، شان و شوکت عطا فرمائی وہ شاید اب تک کسی ہندوستانی عالم کے حصے میں نہ آئی۔ مصر کے بڑے بڑے علماء، مشائخ، جن میں شیخ الازہر علامہ سید محمد طنطاوی، رئیس الجامعہ علامہ احمد طیب، پروفیسر طٰہٰ ابو بکر، ڈاکٹر عبداللہ صالح کامل، ڈاکٹر احمد ربیع احمد یوسف، ڈاکٹر حازم احمد محفوظ، علامہ محبوب حبیب، علامہ جلال رضا ازہری، پروفیسر عبد القادر، علامہ سعد جاویش اور ان جیسے بڑے بڑے علماء اور مشائخ ان میں شامل ہیں۔ ان حضرات نے مختلف موضوعات اور مختلف مسائل پر کھل کر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سے تبادلہ خیال کیا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ان کے تمام سوالوں کا تحقیقی اور تشفی بخش جواب عطا فرمایا۔ حضور تاج الشریعہ کی علمی و تحقیقی جوابات سے مصر کے علماء حد درجہ مسرور اور متاثر ہوئے۔ جامعہ ازہر کے علاوہ جامعہ عین شمس، جامعہ قاہرہ اور بھی کئی جامعات میں
تقریباً 45 بڑے بڑے اساتذہ نے آپ سے اکتساب علم، اکتساب فیض کیا، آپ سے حدیث کی اجازتیں لیں، آپ کے حلقہ بیعت میں داخل ہوئے۔ اسی سفر میں جامعہ ازہر کے ارباب حل و عقد نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں آپ کی لیاقت و صلاحیت اور دینی خدمات کے اعتراف میں جامعہ ازہر کا سب سے بڑا ایوارڈ فخر ازہر پیش کر کے اپنے جامعہ کا سر اونچا کیا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان پوری زندگی دین متین کی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ نے متعدد بار حج ادا فرمایا اور تقریباً ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے حرمین طیبین تشریف لے جاتے۔ 10 جون 2013 عیسوی مطابق 1 شعبان 1434 ہجری بروز پیر 6:05 پر کعبہ شریف کے اندر آپ کو داخل ہونے کا اور نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس سعادت میں آپ کے صاحبزادہ گرامی وقار، آپ کے جانشین حضرت علامہ مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت فیوزہم بھی اس وقت شریک رہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کثیر التعداد مریدین کے شیخ طریقت اور پیر طریقت ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد 3 کروڑ سے زیادہ ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہالینڈ، انگلینڈ، جرمنی، فرانس، بیلجیم، امریکہ، سورینام، ساؤتھ افریقہ، ملاوی، زمبابوے، تنزانیہ، موزمبیق، ماریشس، سری لنکا، نیپال، عراق، ایران، ترکی، مصر، سعودیہ، لبنان، شام وغیرہ میں ہزاروں ہزار، لاکھوں لاکھ کی تعداد میں آپ کے مریدین اور معتقدین پھیلے ہوئے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سینکڑوں اداروں اور تنظیموں اور مدارس کے سرپرست بھی رہے، مگر جامعۃ الرضا بریلی شریف اور مرکزی دارالافتاء بریلی شریف خاص طور پر آپ کے قائم کردہ ادارے ہیں جو بین الاقوامی شہرت کے مالک اور حامل ہیں اور مرکزی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان مسلسل سفر میں مصروف رہتے، ہزاروں کی بھیڑ میں آپ ہوتے، مریدین اور چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا۔ آپ خود سوچیں کہ تصنیف و تالیف کے لیے کتنی یکسوئی کی ضرورت ہے، اور حضور تاج الشریعہ جس آبادی سے گزرتے مخلوق خدا آپ کے پیچھے پیچھے چلتی۔ حضور تاج الشریعہ جس جلسے میں شریک ہوتے پورا جلسہ آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار ہوتا۔ جب آپ قیام گاہ پر ہوتے وہاں بھی چاہنے والوں کا ہجوم ہوتا۔ ایسی صورت میں آپ کو یکسوئی کب نصیب ہو کہ آپ تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھ سکیں؟ مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ پر خصوصی فیضان رہا کہ بھیڑ بھاڑ میں ہونے کے باوجود بھی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھتے۔ آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائیں اور اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کئی کتابوں کا اردو اور عربی میں ترجمہ فرمایا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے جو کتابیں تحریر فرمائیں وہ اس قدر تحقیقی ہیں کہ آج کے دور میں علماء کی ایک جماعت مل کر وہ اسی کتاب تیار کرنا چاہے تو تیار نہیں کر سکتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے البریلویہ نامی فتنہ انگیز کتاب کے جواب میں
مرأۃ النجدیہ تصنیف فرمائی اور ان کے تمام سوالوں کا دندہ شکن جواب عطا فرمایا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اس موضوع پر بھی ایک تحقیقی کتاب لکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا یا تعلق تھا۔ آپ نے دلائل و براہین کی روشنی میں ثابت فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا، آزر آپ کے چچا تھے اور آپ کے والد کا نام تعلق تھا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے مرأۃ النجدیہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تعلق ہیں، آزر نہیں، یہ دونوں کتابیں آپ نے عربی زبان میں تصنیف فرمائیں۔ الحق المبین یہ آپ کی مشہور تصنیف ہے، اسے آپ نے عربی اور اردو دونوں زبانوں میں تصنیف فرمایا ہے۔ الصحابۃ نجوم الاہتداء، صحابہ نجوم ہدایت ہیں، اس موضوع پر بھی تاج الشریعہ نے قلم اٹھایا اور عربی زبان میں ایک محقق رسالہ تصنیف فرمایا۔ بخاری شریف پر آپ نے عربی زبان میں نہایت وقیح حاشیہ تحریر فرمایا اور فقہ حنفی کے اثبات اور اظہار میں اور ترجیح راجح میں آپ نے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے۔ دفاع کنز الایمان لکھ کر کنز الایمان پر ہونے والے تمام سوالوں کا آپ نے دندہ شکن جواب دیا۔ آپ نے زندگی میں جو فتاوے تحریر فرمائے، فرصت کم ملی مگر اس کے باوجود بھی آپ کے فتووں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ 5 جلدوں میں اظہر الفتاویٰ کے نام سے آپ کا مجموعہ فتاویٰ منشہ شہود پر جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اظہر الفتاویٰ کے نام سے انگریزی زبان میں آپ کے فتووں کا مجموعہ 2 حصوں میں شائع ہو چکا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے عربی زبان میں ایک نہایت محقق رسالہ تحریر فرمایا جس کا نام ہے صد المشارع علی من یقول ان الدین یستغنی عن الشارع۔ یہ بھی ایک سوال مقدر کا ایک تحقیقی جواب ہے۔ صیانت القبور کے نام سے بھی عربی زبان میں آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی۔ ٹی وی ویڈیو کا شرعی آپریشن لکھ کر آپ نے ٹی وی اور ویڈیو کے جواز کے قائلین کا دندہ شکن جواب دیا۔ ہجرت رسول، شرح حدیث نیت، 3 طلاقوں کا شرعی حکم، ٹائی کا مسئلہ، کنز الایمان کا دیگر تراجم سے تقابلی جائزہ، آثار قیامت، جشن عید میلاد النبی، یہ سب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی اردو تصنیفات ہیں جن میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنے موضوع کو ثابت کرنے کے لیے دلائل و براہین کا دریا بہا دیا ہے۔ سفینہ بخشش یہ آپ کے نعتیہ دیوان کا مجموعہ ہے۔ جب آپ پر عشق رسالت کی کیفیت طاری ہوتی اور آپ مدینہ منورہ کے فراق میں آنسو بہاتے تو آپ کا قلم جنبش میں آتا اور برجستہ آپ کی زبان مبارک سے اشعار ظاہر ہونے لگتے۔ انہی اشعار اور نعتیہ دیوان کا مجموعہ سفینہ بخشش ہے۔ نغمات اختر یہ بھی نعتیہ دیوان کا مجموعہ ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی طرح اردو میں، عربی میں، فارسی میں، مختلف زبانوں میں آپ نعتیہ کلام لکھتے اور اس قدر آپ کے اشعار فکر انگیز اور معنی خیز ہوتے کہ عوام تو عوام، علماء بھی آپ کے اشعار کو سن کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے المعتقد المنتقد کا اردو زبان میں اتنا شاندار ترجمہ فرمایا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ ترجمہ ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مستقل اردو زبان میں تصنیف ہے۔ فضیلت صدیق اکبر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تصنیف ہے، اور کو عربی زبان میں آپ نے منتقل فرمایا۔ فقہ شہنشاہ یہ بھی عربی زبان میں آپ نے منتقل فرمایا۔ تیسیر المعون یہ بھی آپ نے عربی زبان میں منتقل فرمایا۔ یہ رسالے اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ہیں جن کو تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے
اپنے قلم سے عربی زبان میں منتقل فرمایا۔ اہلاک الوہابیین علی توہین قبور المسلمین، الہادی الکاف فی حکم الضعاف، حاجز البحرین، الواقی عن جمع صلاتین، سبحان السبوح، عطاء القدیر، شمول الاسلام لأصول رسول الکرام، الامن والعلا، قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار، اراۃ الادب لفاضل النسب، النہی الاکید عن الصلاۃ وراء التقلید۔ یہ سارے رسالے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اردو میں تصنیف فرمائے تھے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اس کی افادیت کو عرب ممالک تک پہنچانے کے لیے عربی زبان میں منتقل فرمایا، اور عربی زبان و ادب اس قدر شاندار ہے، اور آپ نے عربی زبان و ادب کی باریکیوں کو اس طرح ملحوظ رکھا ہے کہ جب عرب کے لوگ ان کتابوں کو، رسالوں کو پڑھتے ہیں تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے عربی ادب پر دو چار کلمات جب تک تعریف و توصیف کے نہیں کہہ لیتے انہیں چین نہیں ملتا۔ الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی عربی تصنیف ہے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اس کتاب کو اردو زبان میں منتقل فرمایا۔ بلا شبہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اس دور میں تمام مسلمانوں کے لیے مرجع عقیدت ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے علم کا فیضان تقسیم ہو رہا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے پوری زندگی دین و سنیت کی اشاعت اور مسلک اعلیٰ حضرت میں صرف کی ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اگرچہ ہماری نگاہوں سے رخصت ہو گئے، مگر حضور قائد ملت کی شکل میں اپنا جانشین ہمیں عطا فرما دیا۔ اب حضور قائد ملت کی ذات سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے فیوز و برکات تقسیم ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ حضور قائد ملت علامہ مفتی محمد اسجد رضا خان پوری دنیا میں حضور تاج الشریعہ کی طرح دورہ فرمائیں گے، اور اعلیٰ حضرت کے فیضان کو اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام سے عام تر فرمائیں گے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔